الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے. اس سوال کے پیچھے ایک مضمون، ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتا ہے ام هم الخالقون، اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ بتاؤ میرے بندو. ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو، اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو. تم اپنے آپ کے خالق خود ہو تو تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. زمین آسمان تم نے بنایا ہے تو یہ اور اس میں نکلنے والی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر عقل اور نقل اور آج کی سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے، تم اپنے آپ کے خالق نہیں ہو، زمین آسمان تم نے نہیں بنایا، تو پھر تلاش کرو تمہارا بنانے والا کون ہے. یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا. اس کو ٹھوس اور محکم دلائل کے ساتھ آج کا دنیا کا علم ثابت کر چکا ہے کہ یہ سب فضول بات ہے کہ یہ اتفاقاً بنا، بغیر بنانے والے کے بنا، یہ ناممکن ہے. لیکن بنانے والا کون ہے؟ یہاں آ کر سائنس اندھی ہو جاتی ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. سائنس نے تو آج آنکھ کھولی. اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس معاملے میں آ کر یہ اندھے ہو جائیں گے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے گا کہ انسان کی فہم، عقل، دانش، تجربے، مشاہدے کی ایک حد ہے، وہ یہاں تک پہنچ گیا. اس سے آگے نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ یہ تجربہ کر سکتا ہے. یہاں اس کو کسی اور علم کی ضرورت ہے. یہاں جہاں یہ پہنچ چکا ہے، یہاں یہ سارا آج کا انسانی، آج کا دنیا کا علم والا یہ مانتا ہے کوئی ہے. کون ہے؟ ڈھونڈو کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمیں اس کا جواب ماں کی گود سے مل گیا کہ ان ربکم اللہ، اس ساری کائنات کا تمہارا رب ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ. کس نے بنایا زمین آسمان کو؟ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے بنایا زمین کو، اسی نے بنایا آسمان کو. زمین کو حکم دیا وہ بچھتی چلی گئی، والارض فرشناہا، آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا، والسماء رفعہا، چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آ گئے. کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کو روشن کر دیا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، روشنی بنا دی، نور بنا دیا. جیسے جیسے کرتا گیا، کہتا گیا، ویسے ویسے ہوتا گیا. اس نے بنایا. ثم استوى علی العرش، عرش پر اس نے اپنا استوا کیا، قیام کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا. یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے دوڑایا.
الشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم تارے، مسخرات بامر اسی کے تابع ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہے۔ تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ، تم آسمان کو اٹھانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو آگ دینے والا اللہ۔ ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی حرارت ارب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے سورج کو دہکا دیا، بھڑکا دیا، چاند تاروں کو حرکت میں اللہ تعالیٰ لے آیا، زمین کو پنگھوڑا بنا دیا، یہ دوڑتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہے، 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیان ایسے رقص کرتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے۔ تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے، موسم ختم ہو جائے، ہوا کی گردش ختم ہو جائے، انسان اپنے ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے، تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے، والارض فرشناہا، آسمان بنایا اللہ نے، والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، درختوں کو بنایا اللہ نے، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بادلوں کو جمع کیا اللہ نے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، ان میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو اللہ تعالیٰ نے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بارش برسائی تو اللہ تعالیٰ نے، یصیب بہ من یشاء، بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے، ویصرفہ عن من یشاء، زمین کو پھاڑا تو اللہ تعالیٰ نے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے، اس میں سے دانہ گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اور پھر فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور اور گندم بنائی تمہارے لیے، چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالیٰ نے، والجبال اوتادا والجبال ارساہا، میٹھا پانی لایا تو میرا رب لایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا لایا تو اللہ لے کر آیا، ھذا ملح اجاج، کڑوا بدبودار، ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بخارات بناتا ہے، کوئی 15 ٹریلین ٹن پانی ایک سال میں، یعنی 15 کھرب ٹن پانی ایک سال میں بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس ہوا اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے، اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے، بخارات ہوا میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اوپر سورج کی آگ آتی ہے، اس کو گرمانا شروع کرتی ہے، وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شعاعیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے، زمین ہلاک ہو جائے گی۔ تو قبل اس کے کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شعاعوں کو راستہ دے، اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے، اور
ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے، پھر رات آتی ہے ناگن کی طرح اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، اور جن بخارات کو سورج نے گرم کیا تھا وہ ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے، اور ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتی ہے، جب اس کی ٹھنڈک کو راہ مل جائے گا، وہ سیدھی آ کر ہٹ کرے گی انسانوں کو، گرمی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، سردی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، تو قبل اس کے کہ ٹھنڈک کے اثرات بخارات کو چیر کر اسلام آباد کی سرزمین پر آ کر حملہ آور ہوں، اللہ پاک مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ کشمکش کو سیدھی طرح رکھنا، برقرار رکھنا، آگ اتنی تیز نہ ہو کہ پار کر جائے، ٹھنڈک اتنی تیز نہ ہو کہ بخارات کو پار کر جائے، بخارات اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حرارت ہی آگے نہ جائے، بخارات اتنے کم نہ ہو جائیں کہ ٹھنڈک آگے چلی جائے، اس کو ناپ کر تول کر بنانا، یہ اللہ ہے جو اپنے ہر عمل میں بے خطا ہے۔ وما ننزله إلا بقدر معلوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ہر چیز کے خزانے ہیں، اندازے سے اتارتا ہے، تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے، آسمان زمین سورج چاند تارے سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا، وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے، وہ قطرہ دل کیسے بنتا ہے، سب سے پہلے دل بنتا ہے اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے، میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے، ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے۔ میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے، یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے، یہ ہڈی کیسے بن جاتا ہے، پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں، بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے، چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں، 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں، 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی، اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی، یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، سپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا۔ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ، یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے، یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے، اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے، یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے، یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے، اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے۔ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تاریں، اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے، یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو کھایا ہی ہوگا نا، ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے، بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، مغز بڑا، تو دیکھو یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے، پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے۔ یہاں آ کر بھی سائنس
اندھی ہو جاتی ہے۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے۔ ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں۔ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ کبھی گا رہے، کبھی ناچ رہے، کبھی شراب پی رہے، کبھی ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہے مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا۔ مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے۔ کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں۔ جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر۔ جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح۔ تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی۔ نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی۔ اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے۔ نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ۔ یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔
وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشاں ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو۔ نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تن تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو،
چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے۔ رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے، اور مصلی پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو،
وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے، تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا۔ لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ ہاں، ان الذین، اب ایسی کرو، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم ان کا یہ کر دیا۔ فَالْيَوْمَ، میں قربان جو ہوں اپنے اللہ پر، لفظ فا لے کر آیا، الیوم کو پہلے لے کر آیا۔ کاش تم عربی سمجھتے، ہائے، میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے۔ انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے ہائے گھاؤ کا یہ پھمبا بن جاتا۔ فَالْيَوْمَ، فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے۔ فَالْيَوْمَ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا۔ ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون۔ بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلاما 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 سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے۔ ہاں، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے، تمہارے لیے سب چادریوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی۔